ظاہر سی بات ہے سندھ حکومت اس معاملے کو مانیٹر کر رہی ہے اور سی ایم صاحب اس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں، اور اگر کوئی انڈیا ملا کہ یہ بات چیت کریں گے تو کوئی آئے گا نا، اگر نہیں وہ نہیں بات کرنا چاہتے، دیکھیں انتظامیہ نے ان کو سمجھایا، روکا، لیکن انہوں نے انتظامیہ کی بات تو نہیں مانی۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے لیے انہوں نے شارع فیصل بند کی، کیونکہ ان کا تو یہ وتیرہ ہے نا کہ ان کو ہر ویکینڈ پہ ہر اتوار کو 11 بجے کا ایک سلاٹ جماعت اسلامی کو چاہیے، تو وہ ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہے کہ انتظامیہ سے اگر بات چیت ہو جائے اور معاملات ڈسپرس ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر حکومتی بھی کسی رکن منسٹر کی ضرورت ہوگی تو ضرور جائیں گے، لیکن پہلے کوشش انتظامیہ کے ذریعے ہوگی۔ ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ سامنے سے اگر ہمیں لگتا ہے کوئی اندیا دیتا ہے کہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں اور بات چیت کرنے کو تیار ہیں تو رکن اسمبلی بھی اور کوئی بھی جا کر ان سے بات چیت کر سکتا ہے۔ اقتدار انور بتائیے گا وہاں پر آپ کو دوسری پارٹی کا موڈ کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ اب بڑھ گیا ہے، اور اب سے جب آپ سعدیہ جاوید صاحبہ سے بات کر رہی تھی اس دوران گرفتاریوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ درجن بھر سے زائد جو کارکنان ہیں انہیں کبوتر چوک سے گرفتار کر کے پریزن وین میں لے جایا گیا ہے، اور چونکہ جو اکوپمنٹ کے لوگ لائے تھے اور جو ٹرک اور جو کناتے وغیرہ چیزیں اب پولیس نے ضبط کرنا جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور پولیس جو ہے وہ اب کسی بھی بات سے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میری بات ہوئی محمد فاروق سے جو کہ میرے ساتھ ہی موجود ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پولیس کا ایک ہی منطق ہے کہ یہاں سے چلے جائیں اور یہاں سے نہ رہیں، یہ ریڈ زون ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آخر میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ جو کہ دونوں جماعتوں کو قابل قبول ہیں شاید وہ یہاں پر آئیں، کیونکہ جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ ناصر شاہ سے ان کی بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھیں انہیں نہ روکا جائے، جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ حکومت سے بات کر کے بتائیں گے۔ تو انتظار کس بات کا کیا جا رہا ہے؟ جس طریقے سے ہم نے ابھی ترجمان سندھ حکومت سے بھی بات کی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ریڈ زون ہے اور یہاں سے ان کو چلے جانا چاہیے، دفعہ 144 یہاں پر نافذ کی گئی ہے، ان سے مذاکرات کیے گئے، وہ نہیں مانے، لہٰذا پولیس ایکشن لے گی، اور وہی صورتحال آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ اس پوری صورتحال کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو، پھر اس کے بعد وزیر بلدیات آئیں، تو اس سے پہلے آ کر بات چیت کر لی جائے، کچھ ایسا موڈ، کوئی ایسے مناسب راستہ نظر آ رہا ہے؟ سادیہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پولیس کا ایک عجب سا جو ہے وہ اسٹائل ہو گیا ہے۔ پولیس پہلے مظاہرین کو گھیرتی ہے، پھر کنٹینر لگا کر مختلف راستوں کو بند کرتی ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، مار پیٹ کرتی ہے، اس کے بعد جب خبر بالکل بم ہو جاتی ہے تو سندھ حکومت جو ہے وہ خواب غفلت سے جاگتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 بجے سے مظاہرین یہاں موجود تھے، پریس کلب کے اطراف پہلے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اس کا سندھ اسمبلی کے اطراف رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ ابھی بھی جو پولیس کا انداز ہے وہ کسی بھی صورت میں بات چیت والا لگتا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی شہر کی اسٹیک ہولڈر ہے، 9 ٹاؤن میں اس کے چیئرمین ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل پورا ان کے پاس ہے، ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ٹاؤن اس کے پاس ہیں، اس کا ممبر صوبائی اسمبلی یہاں موجود ہے، قیادت اعلیٰ لوگ یہاں موجود ہیں جو کہ سندھ حکومت کے کئی شخصیات کو جانتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ یہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں اگر بات چیت کی جاتی ہے۔ معاملہ اسے یہاں تک پہنچتا ہی نہیں، جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ریڈ زون کی، جس طرح ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے کی یہ مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، پولیس کی جانب سے مسلسل مظاہرین پر شیلنگ بھی کی جا رہی ہے، لاٹھی چارج بھی کیا جا رہا ہے اور مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے منتشر ہوتے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے نکل کر آتے ہیں، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے گرفتاریوں کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بتایا ہی جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بلدیاتی نظام کے خلاف اور انفراسٹرکچر کی ٹوٹ پھوٹ کے خلاف یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اقتدار یہاں پر تو بات بنتی ہے کہ وزیر بلدیات سب سے پہلے آ کر بات چیت کرتے، اس کو سیریس لیتے، معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ ٹھیک، اقتدار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ اسمبلی کے سامنے کے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آرٹس کونسل کی طرف سے بھی مظاہرین آ رہے ہیں، اور دوسری جانب کبوتر چوک کی طرف بھی بہت سے مظاہرین موجود ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ آگے کی جانب بڑھتے ہیں، اور جیسے ہی پولیس آگے سے ایکشن لیتی ہے، ان پر شیلنگ کرتی ہے، تو وہ پیچھے کی جانب چلے جاتے ہیں۔ اب صورتحال کچھ ایسے ہے، وہ حصار توڑ کر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سندھ اسمبلی میں داخل ہو جائیں۔ مظاہرین کی جانب سے تقریباً شام 5 بجے سے یہ مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت
इस्लामी की जानिब से सिंध असेंबली रोड पर धरना देने की अब भी कोशिश की जा रही है। इक़्तिदार आगाह कीजिएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं अब तक? जी, तकरीबन दर्जन भर से जायद जो कारकुनान हैं उन्हें प्रिजन वैन में बिठाकर पुलिस यहाँ से ले गई है। सामान उसने जब्त किया हुआ है। पुलिस का रवैया जो है वो इंतहाई जारहाना है, जबकि जमात इस्लामी के कारकुनान भी अब ठंडे नहीं हैं। अब दोनों तरफ से गर्मा गर्मी है और मुजाहिरीन भी खासे तैयारी में, पत्थर काफी उन्होंने जमा कर लिए हैं। एक तरफ से शेलिंग होती है, दूसरी तरफ से पथराव होते हैं। इस दौरान कई कारकुनान और कई पुलिस वालों के सर भी फट गए हैं। यहाँ पर मैं जमात की कागज से बात हुई, उनका ये कहना है कि उन्हें मौजिब तरीके से उनसे बातचीत की जाए, उनकी बात को सुना जाए, हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई जाए उन्हें कि क्या होगा। अब पुलिस वाले आकर जो है या स्पेशल ब्रांच के लोग या दीगर लोग जो उनसे बातचीत करें, जमात इस्लामी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक सीनियर वजीर या फिर वजीर आला से बात करना चाहती है। एक हुकूमती वक्त यहाँ पर आए और आकर उसमें पीपल्स पार्टी के लोग हों, उनसे बातचीत करे, यकीन दहानी कराए। इस तरह जो है वो ये मामला हल नहीं होंगे। और जिस तरह मैंने को बताया कि जमात इस्लामी आज से नहीं, उसकी तारीख रही है कि वो धरना भी दे सकती है। उसके कारकुनान जो है वो जाहिर सी बात है कि